جو میری دادی کی بلقیس تھی، میری ماں کی بلقیس تھی، میرے باپ کی بلقیس تھی، میرے بہن بھائیوں کی بلقیس تھی. یہ مجھے موٹیویٹ جو کیا میری فرینڈس نے کیا. اسکول کا یہ ڈرامہ تھا ایک بانکی نار، میں نے وہ کیا. یہ آپ نے کھائے ہوئے؟ جی بہت بڑے فراخ دلی سے کھائے. میں نے بھی امی سے چمٹے کھائے ہوئے بڑا. ارے بیٹیا میں دوسرا کے آؤں گی تو پھر تیرے لیے بہت سارے تحائف لے کر آؤں گی. وہ اس طرح کے بولتے. میرا غصہ جب مہمان بن کر آتا ہے تو کافی دن سٹے کرتا ہے. اچھا پسند آ جاتا ہے اس کو رہنا. لگتا تھا کہ یہ آدمی پیدا ہی ہیرو ہوا ہے. اس کے گانے پکچرائز کرانے کا انداز. پھر مجھے یاد آیا او یہ تو سانپ ہے. او مائی گاڈ. پھر میری ساری نیند چھین اڑ گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا. میں نے کہا او مائی گاڈ. کچھ لوگ تو کہتے تھے بھئی ویلن بن گئی. ایک ہیروئن کیسے ویلن ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں ہیروئن ہوں، ہیروئن نہیں رہوں گی. مستقبل تابناک ہوتے ہیں، جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے. دنیا شہرت کو آسائش سمجھتی ہے، مگر لوگوں کے ہجوم میں رہنے والا ہجوم میں بھی کس قدر تنہا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے. جس پر لوگ ان کو کس نے بتایا؟ بلقیس خانم سے نشو تک کا سفر. میں پہلے بلقیس خانم سے ملنا چاہ رہا ہوں. بلقیس تو بہت دور اور بہت پیچھے اور بہت ایسا پہلے بلقیس تھی جو میری دادی کی بلقیس تھی، میری ماں کی بلقیس تھی، میرے باپ کی بلقیس تھی، میرے بہن بھائیوں کی بلقیس تھی، میری بچپن کی فرینڈس کی بلقیس تھی. پھر بلقیس کے اندر ایک سرکش اور ایک ضدی لڑکی تھی، کیونکہ لوگوں نے بڑی پیاری ہیں، بہت خوبصورت ہیں. اسکول میں ڈراموں میں حصہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ارے آپ تو نیلو سے ملتی ہیں، شبنم سے ملتی ہیں، آپ کی شکل ہو بہو رانی جیسی ہے. تو یہ چیز میں نے تہہ دل سے ایکسیپٹ کی کہ ضرور ایسا ہوگا. تو گھر پہ جب اس بات کا اظہار کرتی تھی تو بڑی جھاڑیں پڑتی تھی، ہلکی پھلکی پٹائی بھی ہو جاتی تھی. یہ تھیراپی مجھے ملتی رہتی تھی. لیکن میرے دل و دماغ میں یہ چیز سما گئی کہ میں نے فلم سٹار بننا ہے. اور اس کے لیے میں ہر وقت جیسا ہوتا ہے نا ان ایکشن رہنا، ایکٹنگ میں یوں بال کیے ہیں اور آئینے کے سامنے باتیں کر رہی ہوں. اگر کوئی فلم دیکھ لیا یا کوئی میگزین دیکھ لیا تو اسی طرح پوز بنانے. مطلب ایک ایسا پیشن تھا جو بچپنے میں میرے ساتھ ساتھ گرو کرتا رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس کے بعد یہ جو چھوٹا سا جس کو ابھی کہہ رہے تھے نا وائرس گرو کرتے کرتے ایک بڑی ڈیزیز بن گیا. اور اس ڈیزیز کا یہ حل نکلا کہ مجھے آپریشن کرنا پڑا فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے. تو اس طرح میں فلموں میں آئی اور میں بلقیس سے نشو بن گئی. بلقیس میری دادی نے یہ نام رکھا تھا کیونکہ اس نام سے ایک شعر ہے اور ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان نے سبا کی شہزادی تھی ملکہ بلقیس، اس کا تخت اٹھوا لیا تھا. تو ایک شعر ہے کہ یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیمان کے محل میں. واہ 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 کیا بات. تو یہ بلقیس سے نشو بننا. بہرحال میں جمپ کر کے ایک دم میں نشو کی طرف آ گئی ہوں. اب آپ کوشچن کریں. جی بچپن گجرات میں گزرا؟ جی. کب یہ کون سا وقت تھا کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کے اندر ایک ہیروئن ہے؟ یہ میں نے محسوس نہیں کیا. میں کرتی تھی محسوس، لیکن میرے محسوس کرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا. یہ مجھے موٹیویٹ جو کیا میری فرینڈس نے کیا. اسکول کا یہ ڈرامہ تھا ایک بانکی نار، میں نے وہ کیا. اس میں 7th کلاس میں تھی. تو اس میں باقی کے اسکولز بھی تھے، ضلع گجرات کے مختلف جگہوں سے اسکول آئے تھے. تو ہمارے اسکول کو فرسٹ پرائز ملا. اس میں تھا سڑکے سڑکے جان دیے مٹیارے نہیں، ٹیبلو ٹائپ تھا، کنڈا چبا تیرے پیر بانکی نارے نہیں. تو وہ اتنا ہٹ ہوا
تو اسی وقت مجھے پتا چل گیا کہ سپر سٹار کیا ہوتا ہے. کم از کم میں اپنے اسکول کی سپر سٹار بن گئی تھی, کیونکہ بریک میں لڑکیاں کہیں ویسے شرما کے دکھاؤ, ویسے ڈمپل بنا کے دکھاؤ, تم نے کیسے ادائیں کی تھی, تم کیوں اتنی اچھی لگی, ہمیں بھی بتاؤ, ہمیں بھی کر کے دکھاؤ. لڑکیاں مجھے چھوٹے چھوٹے گفٹ بھی دیتی تھی, جیسے کسی نے مجھے کوئی مطلب کولڈ ڈرنک پلا دیا, کسی نے چیزیں ڈرائی فروٹ لے دیا, یہ اس قسم کی چیزیں جو بچے کھاتے ہیں, املی وغیرہ لے دی. تو میں بڑی خوش تھی, میں بھئی یہ تو پاپولیرٹی بڑی اعلیٰ چیز ہے. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ اس سے وسیع پیمانے پہ کیا جائے. یہ چیز ڈیولپ ہوتے 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 میرا پیشن بن گئی, اور اس پیشن کو پھر میں نے ہیروئن بن کے ہی فلفل کیا. کیا بات ہے, مطلب آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی اپریسیشن نے اس مقام پہ لا کے. ایگزیکٹلی. بڑے اثاثہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کو آپ کی شناخت کروا دیتے ہیں. جی. اس دور کی سہیلیاں کون تھیں؟ اس دور کی کلاس فیلوز تھیں بہت ساری. ہاں. تو وہی تھی, بس انہی نے کیا. بہت مختلف نام تھے, اور فرینڈس بنتی ہی چلی گئی. ہاں. لیکن یہاں کی فلم انڈسٹری میں ایسا کوئی فرینڈ نہیں بنی, کیونکہ آتے ہی 2 سپر سٹارز کے ساتھ ایک اسکول گرل کاسٹ ہو جائے اور پھر وہ سپر ہٹ ہو جائے. تو مجھے فرینڈ شپ کا موقع ہی نہیں ملا. بلکہ میرے ہسبینڈ جوال پاشا صاحب کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں دوستی کرنے کا. میں نے کہا میں کیا کروں, میں اسکول سے ادھر آئی ہوں اور آتے ہی میں بیزی ہو گئی ہوں, اور آتے ہی میری فین فالوئنگ شروع ہو گئی ہے. لڑکیاں لوگ میرے عاشق ہیں یا میرے فینس ہیں. فرینڈ شپ لیول پہ مجھے آنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ فرینڈ شپ لیول پہ آنے کے لیے آپ کو ایکول لیول پہ آنا پڑتا ہے. ہاں, اور وہ آپ اس سے ایک ہائٹ پہ جا چکی ہیں. ہائٹ پہ, اور سیلیبریٹی بن چکی تھی. مشکل نہیں لگا آپ کو؟ ایک زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ مس ہے کہ جس میں آپ کے دوست ہونے چاہیے تھے, سہیلیاں. ایگزیکٹلی. لیکن ہوا یوں کہ بچپنا تو تھا اندر, کہ کہیں میں گئی ہوں ایک جگہ, فرسٹ ٹائم میں نے کسی پارلر کی اوپننگ کی, وہاں لوگ تصویریں بنا رہے ہیں, آٹوگراف کا دور تھا, آٹوگراف لے رہے ہیں اور پیار کر رہی ہیں عورتیں, کیونکہ بیوٹی پارلر ظاہر ہے کہ فیمیل کا یہ. ہاں بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ ہوا کہ میں ایسے بالکل خواہ جھوٹی جو نہیں معزز بنتے, جھوٹے سوبر بن کے وہ میں نے وہ ٹائم تو گزارا. وہ ہوا, بڑی اپریسیشن ملی. اس کے بعد گھر آ کے سارے وہ ایسے دوپٹہ ادھر, میں ادھر ہو. پھر میں نے کہا کہ میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. میں گھر میں بہن بھائیوں کو, امی وغیرہ کو, امی پھر ایسے ہوا, پھر میں ایسے کر کے نا چپ کر کے بیٹھی تھی. میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی, میں بالکل سوبر بن کے, اچھی بچی بن کے بیٹھی تھی. سب نے مجھے بہت پیار کیا. تو یہ وقت سے پہلے ایک سوبر رویہ مجھے اڈاپٹ کرنا پڑا, جو میری شخصیت یا اس وقت کے اکارڈنگلی نہیں تھا. شرارتی تھی آپ؟ کرتی تھی شرارت, لیکن نہ تھوڑی ہڈن قسم کی شرارت, اور جس سے کہ مطلب ہنسی بھی آئے. لیکن بائی نیچر آئی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ, مطلب ہمیشہ سے نا. ہمیشہ سے. بالکل. امی ابو کو کیا کہتی تھی؟ ابا. امی مائی مدر واز فرام دہلی, تو وہ پیور اردو اسپیکنگ لوگ تھے. جیسے میری ممانی آئی تو کہتی ارے بیٹیا میں دوسرا کے آؤں گی تو پھر تیرے لیے بہت سارے تحائف لے کر آؤں گی. وہ اس طرح کے بولتے. اور ابا جان تھے پٹیالے کے, تو وہ ہاں بھائی کی حال ہے تیرا, کتنے جاننا ہے, کی کر رہے ہیں آج کل, کی کر رہے ہیں, پڑھائی ہو رہی. وہ اس طرح کے دونوں کے بیچ میں. لیکن اسکول میں ہم لوگ اردو بولتے تھے تو ملی جلی. لیکن اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں میری اردو اسپیکنگ, اور ہاں وہ لب و لہجہ بہتر ہے, شین قاف درست ہے. گھر میں ایک ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک ایسے پرسنالٹی ہوتی ہے جو آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. جی. آپ کو کون ڈیفینڈ کرتا تھا؟ ڈیفینڈ تو ابو کرتے تھے, کہ امی بہت بڑی ڈاڈی سی. ہاں, وہ اکثر بیلنا, چمٹا, یہ ویپن ہوتے تھے ان کے, تو وہ بہت سخت ہوتے. یہ آپ نے کھائے ہوئے؟ جی بہت بڑے فراخ دلی سے کھائے. میں نے بھی امی سے چمٹے کھائے ہوئے, بڑا کھائے ہوئے ہیں نا. تو وہ پھر وہ اسی وجہ سے نا کہ ہماری تربیت کا ایک حصہ تھا. تو الحمدللہ آج لوگ ہمیں اسی بات کی داد دیتے ہیں. وہی تربیت آگے میں نے بچوں میں صاحبہ وغیرہ میں کنورٹ کی ہے.
وہاں تک گئی ہے. اور وہ نظر آتی ہے. تھینک یو. آپ کا یہ جو اسکول کا سفر تھا, آپ کو کوئی ایک ایسی سہیلی جو آج تک کوئی ساتھ ہو, ایسا ہو سکا کہ نہیں؟ نہیں ہو سکا. ہم وہاں سے ادھر آ گئے نا لاہور, پھر یہیں سیٹل ہو گئے. تو کچھ لوگوں کو فونس وغیرہ پہ پھر وہ اس طرح سے نہیں ہو. ہاں وہ دوستی نہیں. گجرات جاتی ہیں؟ ہاں پچھلے دنوں میں گئی تھی, تو شاہ دولہ صاحب جب وہاں مزار ہے وہاں فاتح پڑھ کے آئی, نیاز وغیرہ, اور کچھ ایک دو لوگوں سے مل کے آئی اور بس آ گئی. اور وہ آبائی گھر جو تھا جہاں آپ کا بچپن گزرا, وہ ابھی ہے؟ نہیں, وہ سیل آؤٹ کر دیا تھا. ہاں. کتنے بہن بھائی آپ؟ 4 بہنیں 4 بھائی. اچھا. میں سب سے بڑی تھی. اچھا, سب سے بڑی. ہاں. اور اس کا آپ نے ایڈوانٹیج لیا؟ نہیں, ڈس ایڈوانٹیج بھی مجھے بہت ہوا. ایڈوانٹیج نہیں ہوتا کسی چیز کا, ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جو انسان سفر کرتا ہے تو وہ خود ہی محسوس کرتا ہے. اور یہ کیونکہ بڑا ہونا ایک ذمہ داری کی بھی بہت بڑی علامت ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل بالکل, بہت ساری ذمہ داریاں, سیکریفائسز, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اس طرح میں نے بھی کیا. تو بہن بھائیوں میں کون آپ کا لاڈلا تھا؟ بہن بھائیوں میں بس جو لاڈلے تھے, اب ان کے بہت سارے لاڈلے ہیں. سبھی لاڈلے تھے کیونکہ میں بڑی تھی, تو اس وجہ سے. عموماً بچپن میں انسان کو خود سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے, آپ کو تھی؟ ہاں, جب مجھے ڈانٹ پڑتی تھی یا میری کبھی کبھار پٹائی ہوتی تھی تو پھر میں کہتی تھی کہ بالکل رحم نہیں آتا. یہ چونکہ کو تھوڑا کلچر دوسرا تھا, انڈین ٹائپ, اس انفلوئنس میں رہیں, تو وہ بیٹیوں کو اتنا اچھا نہیں مطلب ذرا وہ سیکنڈ کیٹیگری کے, کنزرویٹو ایک انوائرمنٹ, کنزرویٹو, اور بیٹیاں جو ہیں وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں. آپ نے جب آپ لاہور آ گئی تو یہ آپ کی کیا عمر تھی؟ میں میٹرک کر کے میرا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا, اور آپ شفٹ ہو, اور میں ہیروئن نہیں بن گئے. تو وداؤٹ اینی ایفرٹ, وداؤٹ اینی, اٹ واز جسٹ گڈ لک. یہ کیسے ہوا کہ آپ کو فلم میں کس نے چانس دیا؟ وہاں ہم ایک شوٹنگ دیکھنے گئے تھے, کچھ ریلیٹیوز تھے, وہ میں نام مینشن نہیں کروں گی کیونکہ کچھ ہوتے ہیں, تحفظات ہوتے ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ان کی توسط سے مجھے بہت جلدی اقبال شہزاد صاحب کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا. بلکہ ان کی مسز جو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا, مجھے بہت پیار کرتی تھی. میری گرومنگ, میرے ہیئر اسٹائل, میرے ڈریس اپ ہونا, میرا ون ٹو آل انہوں نے میری گرومنگ کی. آئی ایم سو تھینکفل ٹو ہر. کیا بات ہے. کس طرح کی وہ ریڈیو کا دور تھا اور بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا؟ ہاں تھا, بالکل. کون فیسینیٹ کرتا تھا آپ کو؟ مجھے گانے فیسینیٹ, گانے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتے تھے. اور گانے سننے کے لیے میرے تایا جان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر تھا, وہ ہمیں سننا الاؤڈ نہیں تھا. تو جب اس میں گانے لگتے تھے, شیزان ہٹ پریڈ وغیرہ, یہ تو چوٹی کا گیت سننا ہوتا تھا کہ وہ کون سا ہے. وہ زیادہ تر ہوتا تھا جانے من اتنا بتا دو محبت ہے کیا. تو وہ پھر وہ فیسینیٹ کرتی تھی. تو آپ کا یہ جب گجرات سے لاہور کا سفر تھا, اس میں ریٹیلیشن آئی فیملی کی طرف سے؟ بہت زیادہ. کیوں نہیں, وہ سارے اگینسٹ تھے میرے اس چیز میں. ہاں, دے ور آل اگینسٹ آف دس, یہ جو میں نے گل کھلایا ہے فلموں میں آنے کا. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پیشے کے اعتبار سے عزت دیتے ہیں؟ نہیں, وہ لڑکی ذات تھی, اور فلموں میں کام کرنا اس وقت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اب تو فلموں میں زیادہ تر معصوم لوگ ہوتے ہیں, شوبز میں جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر معصوم ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے آپ ایک بات بتائیں, کبھی آپ نے کبھی یہ سنا ہو کسی ایکٹر نے خودکش حملہ کیا؟ نو, کبھی نہیں. کوئی کسی کی بچی کے ساتھ بھاگ گیا ہو, کسی نے کسی بچے کو قتل کیا ہو,
کسی نے کوئی کسی کی ایسی حق تلفی کی ہو کہ جو آپ کہیں کہ اتنا نہ ظالم آدمی. تو میں اس لیے کہوں گی کہ فلموں میں کام کرنا ٹھیک ہے، لیکن سب لوگ کہیں گے اچھا جی ہن تسی ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہو، ہن تسی اللہ والے پاسے آؤ. یہ کیا کوشچن ہے بھائی؟ اللہ والے پاسے تو ہم بچپن سے اللہ والے پاسے لگ کے تو ہم اتنے بڑے ہوئے ہیں اور اس ایج کو پہنچے ہیں. تو یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے کیا بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک ایج ہے جس کا انتظار کرتے ہیں؟ تو انسان جب بولنا شروع کرتا ہے تبھی وہ اللہ، اماں، اللہ، یہ ساری چیزیں اس کے بچپن میں، یعنی وہ سٹارٹ ہی اللہ کے نام سے لیتا ہے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، خاص طور پہ فلم ایکٹر ایکٹریسز کو، شوبز کے لوگوں کو، کہ ہوں جی تسی اللہ اللہ کرو. بھئی دین بھی دنیا بھی، پتہ نہیں شوبز کے لوگ کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنی عبادت گزار ہوتے ہیں. یہ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا اپنا کلچر، اپنا ماحول گھر کا یہ کیا ہے، آپ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. بالکل صحیح. فلم والوں کو، شوبز کے لوگوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہوں تسی وڈے ہو گئے، ہوں تسی نا اللہ والے پاسے آؤ. مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو کہیں اور گئے ہی نہیں، ہمارا رب ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ ساتھ اور رب ہمارے ساتھ ساتھ رہا ہے. ہم کیوں اس طرح کی بات کریں اور لوگ کیوں ایسے کویسچنز کریں کہ ہم جی تسی اللہ دے پاس، اللہ والے، اللہ ہی نے تو یہ اچھی شہرت، اچھی عزت اور ساری نوازشیں میرے رب کی ہیں. دیز اور بلیسنگز آر فرام اللہ. بالکل ایسے. پہلی فلم جب آپ نے کی اور پہلی فلم کے بعد کیا آپ کے کیا احساسات تھے؟ وہ تو پھر میری پوری پرسنالٹی چینج ہو گئی، ایک ڈفرینٹ سارا ماحول، سارا ایٹماسفیئر، سارا میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے وہ پریٹینڈ کرنا پڑتا تھا، سوبرنس اور وی آئی پی، اور اللہ نے بڑی عزت دی، یہ اس کی بلیسنگ ہے. آج بھی میں ایز اے سیلیبریٹی گیسٹ بہت جاتی ہوں، چینلز پہ میں نے بڑی اپیرنس کی ہے. شاید میں واحد ایکٹریس ہوں جس نے یہ سب سے زیادہ چینلز پہ ایز اے گیسٹ اپیرنس دی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا؟ جی بہت زیادہ. میں لائبریری سے کرائے پہ کتاب لا کر، لائبریری سے میگزین اور بکس لا کر وہ پڑھتی تھی. اور چھٹیوں میں تو میرا یہی ہابی تھا، کیونکہ گھر سے باہر نکلنے کی چھوٹی سی بچی کو بھی نہیں اجازت. اتنی انہوں نے میرے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا کوئی گل نہیں. تو آپ لکھتی بھی ہیں، یہ لکھنے کا شوق بچپن سے تھا یا بعد میں آیا؟ بچپن میں تو پڑھنے کا شوق تھا، لکھنے کا بعد میں اب ہوا. اب یہی سوچا ہے کہ اپنے جذبات کی جو ترجمانی انسان لفظوں میں کرتا ہے وہ واقعی ایک اعلیٰ اور نفیس انسان ہوتا ہے. تو اپنے جذبات کی ترجمانی، انسانی جذبات کی ترجمانی، وہ کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، ان کو خوبصورت لفظوں میں پرونا، خوبصورت ایک لڑی بنانا، یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ساس بہو کا ایک روایتی جھگڑا جو آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سدا قائم رہے. مجھے اس وقت مجھے وہ کتنا برا، ایک تو میں ڈپریشن میں تھی، لگتا تھا کہ یہ آدمی پیدا ہی ہیرو ہوا ہے. اس کے گانے پکچرائز کرانے کا انداز، اوہ مائی گاڈ. فلم آپ نے جب کی تو سینما گئی اور اپنی فلم خود دیکھی برقع پہن کے؟ اچھا. یس، وہاں ورنہ بہت حالات خراب ہو جاتے. تو برقع پہن کے میں نے اپنی فلم دیکھی، لوگوں نے وہاں بھی پہچان لیا اور پھر بڑی مشکل سے نکالا گاڑی میں فٹافٹ. پھر میں آدھی فلم چھوڑ کے آ گئی تو لوگوں نے کہا نیشو نیشو اندر آئی. ایکچولی مجھے تو اتنی پرنٹ میڈیا نے اتنا زیادہ چھاپا، اتنا زیادہ پرنٹ میڈیا پہ میں آئی. ان دنوں پرنٹ میڈیا ہی واس تھا، تو کہ مجھے فلم ریلیز سے پہلے ہی میری ایک لوگوں میں فیم اور ریکگنیشن، بالکل پذیرائی ملی.
کیسا ایک مشکل کام نہیں لگتا کہ ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آنا اور وہاں آ کے فوراً ہی ایک نہیں، کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا. یہ بھی موقع نہیں ملا. یہ بھی مجھے بالکل کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا. آل آف سڈن میں ایک سیلیبریٹی بن گئی اپنی ایج سے بہت پہلے. کیا بات ہے. کتنی فلمز آپ نے کی تقریباً؟ راؤنڈ اباؤٹ آئی تھنک 72. 72 کے قریب. اراؤنڈ 75 70. اپنا بیبی تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ فلم ساری ہی آپ کی. لیکن وہ کون سی فلم ہے جس کو آپ کہتی ہیں کہ اس میں بلقیس نظر آئے گی؟ وہ فلم تھی بہشت. بہشت. بہشت ریاض شاہد کی جو شان کے فادر تھے. دیٹ واز مائی فیوریٹ مووی. اور فیملی اورینٹیڈ فلم تھی اور تمام عورتوں کی میں فیوریٹ ہو گئی تھی اس فلم کے بعد، کیونکہ ساس بہو کا ایک روایتی جھگڑا جو آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سدا قائم رہے. اور بیچ میں مرد بیچارہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے. وہ کبھی ماں کو کہہ رہا ہے امی جی جان دے کوئی گل نہیں، وہ کبھی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ سمجھدار ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ تو ماں ہیں، ان کا تو احترام کرنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ اپنی ماں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے نہیں کرتے. تو اس طرح کی یہ چپکلس چلتی رہتی ہے اور یہ جھگڑا، یہ ایشو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کی آنکھوں میں آج تک ایک شرارت ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی آپ جس طرح بات کر رہی ہیں اور وہ بڑا مجھے چمک ہے، ایک منفرد سی چمک. تھینک یو سو مچ. کیسی تھیں آپ طبیعتاً؟ غصہ جلدی آ جاتا؟ ہاں بالکل شارٹ ٹیمپر تھی میں. اچھا. بڑی انوائنگ، بڑی جلدی. اور سہیلیاں کہتی تھی کہ بڑی نخرے والی ہے، یہ 2 منٹ میں ناراض ہو جاتی ہے. اور اب بچے بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی جلدی ناراض ہو کے پھر مانتی نہیں ہے. ہاں. تو نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ زندگی کا حسن ہے نا، روٹھنا منانا اور اس طرح کی جو انسانی جذبات ہیں، فیلنگس ہیں، ایز اے ہیومن بینگ ہر کوئی رکھتا ہے یہ چیزیں. تو 2 قسم کے غصے ہوتے ہیں، ایک تو آتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو ذرا دیر تک رہتا ہے. تو آپ کی کون سا غصہ ہے؟ میرا غصہ جب مہمان بن کر آتا ہے تو کافی دن سٹے کرتا ہے. اچھا. پسند آ جاتا ہے اس کو رہنا. یا میں پسند آ جاتی ہوں یا غصہ پسند آ جاتا ہے. میرا مطلب ہے غصے کو ٹھہرنا پڑتا ہے. لیکن اب میں نے اس ہیبٹ پہ، اس بری عادت پہ کنٹرول کیا ہے. میں نہیں چاہتی کہ اس سے میری ہیلتھ ڈیمیج ہو. انسان کو اپنے غصے اور اپنی چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. حضرت علی کا قول ہے کہ بہادر وہ نہیں جو مار گراتا ہے اور پچھاڑ دیتا ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے. قابو رکھ لیتا ہے. بڑی خوبصورت. میں بلکہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ غصہ کیونکہ خون میں حدت پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ غصہ آتا ہے. تو بڑی حیران کن بات تھی کہ خون میں حدت کے وقت انسان جو ریئیکٹ کرتا ہے اور جتنا تیزی سے ریئیکٹ کرتا ہے اس سے ایک جرثومہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جرثومہ کینسر ہے. Oh my God. اور یہ کیسا ایک Thank you so much for giving me this new information اور new awareness. تو یہ بڑا میں سوچا تھا کہ غصہ حرام ہماری ہی صحت کے لیے. تبھی تو ہمارا دین، ہماری قرآن پاک میں کتنی اچھی باتیں ہیں کہ پورا ضابطہ حیات ہے، پورا اس میں سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی، ہر چیز ہے. راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے کمپلیٹ ایک ضابطہ حیات پورا پیکج ہے. مشہور ہونا بہت اچھا لگتا ہے لیکن شہرت کے ایک کچھ فیز کے بعد دل کرتا ہے کہ آپ آزاد محسوس نہیں کرتے خود کو. تو آپ کیا کرتی تھیں؟ کبھی دل کرتا ہوگا کہ کہیں خود اکیلے جانے کو، تو کیا کرتی تھیں؟ نہیں، اکیلا رہنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی یہ شہرت تنگ کرتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے انگزائٹی کا اٹیک ہوا. میرے ہسبینڈ پاشا صاحب کی ڈیتھ کے بعد نا مجھے انگزائٹی اٹیکس ہوتے تھے، یہ وہ والے اٹیکس ہوتے تھے
ڈپریشن کے اور اس طرح کا مجھے ہوتا تھا جو میں کنٹرول نہیں کر پاتی تھی. تو اسی طرح مجھے پینک اٹیک ہونا. میں گئی ہاسپٹل کا نام بھی مینشن نہیں کروں گی. تو میری جان نکلی ہوئی ہے, میرا برا حال ہے. میں کہتی ہوں میرا میں اسٹیبل کیوں نہیں ہو رہی. تو وہ مجھے میرا لگا رہے ہیں وہ انجیکشنز وغیرہ, وہ برنولا وغیرہ لگانے کے ڈرپ لگائیں, ویکنیس ہے. تو اس نے میں آ کے ایک سٹاف تھی, نرس تھی, کہتی ایک سیلفی ہو جائے. مجھے اس وقت مجھے وہ کتنا برا, ایک تو میں ڈپریشن میں تھی, ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد یہ بیماریاں مجھے چمٹ گئی, انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ سارا کچھ. وہ کہتی ہے ایک سیلفی ہو جائے, آپ میری بڑی فیوریٹ ہے, میری امی کی بھی فیوریٹ ہے. اس وقت بس میں نے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی. آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, لوگوں سے خود سے اصل میں آپ ملنے جا رہے ہیں, لیکن جب یہ لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہے, یہ کئی دفعہ اچھا بھی لگتا ہے, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بڑا تکلیف دہ بھی بن جاتا ہے کئی دفعہ. اب تو اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اگر نہ آئے تو دکھ ہوتا ہے. ہاں. کیسے دیکھتی ہیں خود کو پسند کرتی ہیں؟ اللہ میاں نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی, تو کہتے ہیں نا اللہ جمیل و یحب الجمال, خدا تعالیٰ نے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں, خدا تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے. بالکل ایسے. لوگوں کو کیسے دیکھتی ہیں جب ایک پروٹوکول اور ہٹو بچو کی لائف تھی آپ کے لیے, تو اس وقت آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا؟ میں اس وقت یہ تھا کہ ہر ایک کو مخاطب نہیں کر سکتی تھی, بس ایک جیسے کوئی خول سا چڑھا ہوا ہے, یہ ایک ماسک ہے یا کچھ ہے, تو بس میں رش میں جا رہی ہوں, آ رہی ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ میرا کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی. اچھا, کبھی وہ فیز آیا کہ ہم کئی دفعہ اپنے آپ میں کسی تیسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نشو کو یہ پہننا ہے, آج نشو آج وہاں جائے گی, یہ ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں. ہاں, کوئی ایسا کوئی صدمہ دے, کسی شوق میں ہوں, تو پھر کہتی ہوں کہ واہ میڈم نشو, کیا بات ہے, آپ کے ساتھ کیا کی ہے, ستھری کی ہے جس نے بھی کی ہے. مطلب وہ گھر میں ہی ویری کلوز ریلیشنز ایسا کرتے ہیں, باقی نہیں کوئی کرتا. سینسٹیو ہیں آپ کو کیا لگتا نہیں ہوں؟ شدید. ہاں, سینسٹیو بھی ہوں اور سینسیبل بھی ہوں تھوڑی سی. کون سی بات بہت خوش کر دیتی ہے آپ کو؟ مجھے کسی اپنے کا گھر میں آنا, اور کسی کا اچھے الفاظ میں دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا, جو میری فرینڈس ہے, بس یہ چیزیں خوش کرتی ہیں, اور سچ بولنا. کوئی کیئرنگ ہو, شیئرنگ ہو, وہ بڑا اچھا لگتا ہے. غصہ کیا بات دلاتی ہے؟ بہت جھوٹ بولنا, اور کوئی میری بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, اردو, فارسی, انگلش, پنجابی, وہ اگلا نہیں سمجھ رہا, وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے, وہ اریٹیٹ کرتی ہے مجھے بات. ایکسپلین کرتی ہیں آپ لوگوں کو اگر کسی کو آپ سے کچھ شکوہ شکایت ہو؟ کرتی ہوں ایکسپلین, ڈیپینڈس کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے. کہیں آپ اپنا بریتھ ضائع کرتے ہیں اننیسیسری, وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا, وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں, وہ ذرا بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اور وضاحت بھی آپ کسی جگہ پہ دے سکتے ہیں, ظاہر سی بات. ہاں, وضاحت بالکل, وضاحت. لڑکیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ایک کھیل گڈا گڈی کا کھیل ان کو پسند ہوتا ہے, کھیلا آپ نے؟ ہاں, بہت زیادہ. ہاں, گڈا گڈی کا کھیل, گڑیا کے کپڑے, چیزیں, اس کو سنوارنا. میرا خیال ہے وہی گڑیا جو ہے نا ہیروئن بن کے میرے اندر سما گئی ہے. اس کو سنوارنا, اس کی شادی کرنا, پھر وہ تھوڑے سے چاول لے کے گھر سے وہ چولہا بنا کے اس پہ کھانا پکانا. یہ میرے فیوریٹ کھیل تھے, اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی کوک ہوں. ارے واہ. آپ
کون سی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیریئر کے اندر آپ سے مس ہو گئی؟ اگر وہ وقت دوبارہ آ جائے تو آپ چاہیں گی کہ میں اس کو... میں نے بہت وقت سے پہلے کام چھوڑ دیا تھا. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی میرے کچھ پرسنل اور میرے گھریلو سرکمسٹانسز تھے، بہت پرسنل، اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی اور کام کرنا چاہیے تھا. پھر بچے ہو گئے، بچوں کی پرورش بھی بہت ضروری تھی، تو اس طرح کے... اور آپ کو کام کرنا چاہیے، آپ ہمارا وہ اثاثہ ہیں، اور آپ نے اصل میں وہ انڈسٹری دیکھی ہے جو ایک بہت اچھی انڈسٹری تھی جس میں... تو ابھی کیا دل کرتا ہے آپ کا کہ میں کیا کروں؟ نہیں، کوئی اچھا رول ملے ڈرامے وغیرہ میں یا فلم میں ضرور کروں گی، لیکن عام شام رول نہیں میں کرتی. لاسٹ تھوڑی چوزی ہوں. ہاں، باجی بھی کافی کام تھا، لیکن اس میں کافی لوگوں کا کام کاٹ دیا گیا ہے. ان کی اپنی انہوں نے جو ضرورت محسوس کی ہوگی کہ اس کو پراپر کرنے کے لیے، اپروپریٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو بھی کٹنگ کی، اس میں کافی کام میرا کٹ گیا تھا. کچھ اور لوگوں کو بھی یہ شکایت تھی. بہرحال فلم اچھی بن گئی تو ڈائریکٹر بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. گنگناتی ہیں؟ گاتی ہوں. کون پسند کون ہے بہت زیادہ آپ کو ایز اے سنگر؟ ایز اے سنگر خان صاحب نصرت فتح علی خان، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اور میڈم نور جہاں اینی وے. تو بھئی پچھلے دنوں یوٹیوب پہ نشو جی آفیشیل پہ میں نے میڈم نور جہاں کا انٹرویو ان کے بارے میں کافی، وہ جتنی بڑی فنکارہ تھی، وہ ایسے الفاظ تو نہیں تھے جو ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکیں، لیکن میں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. آپ نے ایک بڑی مختلف انڈسٹری دیکھی، پڑھے لکھے گریسفل لوگ، خاندانی لوگ، وحید مراد صاحب، محمد علی صاحب، ندیم صاحب. کیا میں اصل میں ابھی تک جتنے انٹرویوز کیے، میری اس میں کوشش یہی ہے کہ میں صرف انہی سے ان کی کہانی پہ بات کروں، لیکن اب وہ لوگ ہیں نہیں، تو میں سننا چاہوں گا آپ سے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں. دیکھیں، وحید مراد تو ایک ایسی یونیک چیز تھے نا کہ لگتا تھا کہ یہ آدمی پیدا ہی ہیرو ہوا ہے. اس کے گانے پکچرائز کرانے کا انداز، اس کے رومانٹک سینز، اور اس کے شوخ قسم کے جو لڑکوں کے ایک بوائش ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، وہ اس جیسا شاید کوئی نہ ہو. اور محمد علی صاحب کو ہم بالکل اپنے ایک فادرلی ڈیل کرتے تھے، ہمیں وہ نا بھائی جان ان کو کہتے تھے. ندیم بہت سچ اے نائس ہیرو. شاہد بہت اچھا. غلام محی الدین ہمیشہ آلویز بہت ہی اس نے ایفرٹ کی اور بڑا ہی اپنے کام میں کنسنٹریٹ کیا ہمیشہ. اچھا، یہ غلام محی الدین بھی بہت اچھے یہ لوگ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھی کیمسٹری تھی سب کے ساتھ میری. کیا بات ہے. کوئی ایسا واقعہ اتنے سالوں میں جو آپ کو بھولتا نہ ہو، شوٹنگ کے دوران کا کوئی واقعہ، کوئی ایسا؟ بہت ساری دفعہ، زیادہ تر تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں جہاں بیٹھی ہوں وہ سانپ ضرور آتا ہے وہاں پہ. اچھا. ایک تو سانپ آتا ہے رات کی رانی پہ. میرے ساتھ سانپوں کا بڑی دفعہ مس ہیپس ہوئے. اچھا. اور تھینک گاڈ کہ مجھے کاٹے بغیر چلے گئے ہیں، ان کی مہربانی ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ ہی یہ کوآپریٹ کیا اور مجھے کچھ نہیں کہا. ایک دفعہ تو سری لنکا میں بیٹھی تھی تو بینچ پہ، تو آرام سے ایسے وہ ریٹلنگ سنیک پیروں سے نکل کے چلا گیا. اس کے بعد پھر میں ایک اور آؤٹ ڈور گئی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہاں بیٹھے ہیں پتھر پہ. میں نے پتھر اٹھایا کہ میں اس پہ بیٹھوں، تو اس پہ بھی آرام سے ایک جلیبی جیسا سانپ تھا. پھر اس کے بعد میں شو کرنے گئی تھی مسقط، تو وہاں پہ ہم لوگ نیچے میٹرس ڈال کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہم لوگ سو رہے تھے. تو میری عادت ہے صبح اٹھ کے نا گھڑی دیکھنی. اچھا، اٹھتے ہی آپ گھڑی دیکھتی؟ ہاں. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ میں نے نیند میں جا کے نا بیگ کھولا گھڑی نکالنے کے لیے، تو میں نے دیکھ لیا سانپ ہے. پھر میں گھڑی دیکھ رہی ہوں، پھر مجھے یاد آیا اوہ یہ تو سانپ ہے، او مائی گاڈ. پھر میری ساری نیند چھین اڑ گئی
اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا, میں نے کہا Oh my God. تو پھر وہ سارے اور بھی یونٹ کے ایکٹر ایکٹریسز تھے, وہ سب لوگ اٹھ گئے اور انہوں نے وہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی. وہ میرے ٹیچی کیس میں چلا گیا, ٹیچی کیس بند کر دیا, باہر لا کے اس کو نکالا اور پھر اسٹک پہ اس کے نمائش کی گئی, اس کو ڈسپلے کیا گیا کہ جی یہ اسنیک ہے. تو 3-4 مرتبہ نا سانپ کا میرے ساتھ ہوا ہے, اور بہت قریب سے. تو یہ سانپ بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اینو کچھ نہیں کرنا, اس کو جانے دو. لوگوں میں بھی یہ فطرت ہوتی ہے. لوگوں کی یہ فطرت نظر نہیں آتی. کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے, سانپ سے بھی زہریلے ہوتے ہیں اور ڈنگ مارنا چھوڑتے ہی نہیں. ان لوگوں سے اللہ بچائے کہ سپیروں نے یہ کہہ کر بند کیا سانپوں کو کہ آج کل میں بے وزن شعر پڑھ رہی ہوں کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. تو انسان ہی کافی ہیں. ایسا زہر جس کا کوئی تریاک ہی نہ ہو. تو اس لیے سانپوں سے ڈر تو لگتا ہے, ہر شخص کو ڈر لگتا ہے, لیکن انسانوں سے بھی ڈر لگتا ہے. نہیں, میں نہیں, سانپ جو ہے نا, سانپ نظر آتا ہے ایسا کرتا ہوا. جو خفیہ سانپ ہوتے ہیں نا, خفیہ زہر جو ہوتا ہے وہ انسان کی رگ رگ میں اتر جائے اور وہ آل آف سڈن انہیں پھر پتہ چلے کہ یہ زہر تھا. اور ایسے زہر کئی قسم کا نقصان کرتے. اس لیے روتی ہیں؟ ہاں, جب میں حج کے لیے گئی تھی تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اتنا روئی, مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنا روئی تھی. پھر اس کے بعد میری زندگی سے آنسو کم ہو گئے, ورنہ میں بہت روتی تھی. اچھا, کوئی ایسی چیز جو آپ ریگولر اپنی زندگی میں کرتی ہوں اور جس سے آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہو, وہ کیا ہے؟ مووی دیکھنا, گانا سننا, کیا کرنا؟ میں نہیں, آج کل تو کبھی کتابیں دیکھ لیتی ہوں. آج کل تو ہر شخص موبائل پہ بزی ہوتا ہے, کسی شخص کے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں. بہرحال یہ ہے کہ میں صبح 7 بجے بریک فاسٹ کرتی ہوں, نماز کے بعد 7 بجے یا 7:15. تو اس کے بعد مختلف قسم کے کام, کوکنگ میں ہمیشہ خود کرتی ہیں آپ. اور میرا بڑا دل ہے کہ میں, آپ نے جس طرح بتایا, میں آپ کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھانا چاہوں گا. ضرور, بسم اللہ. بھی آپ نے چکن کٹلیٹس نہیں کھائے؟ پوٹیٹو. ہاں, اچھا, یہ آپ نے بنائے؟ جی. ارے واہ 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 واہ, بہت مزیدار. ہاں, پائے بہت اچھے بناتی ہوں میں, بریانی, کوفتے, چکن شیشلک, یہ کچھ چائنیز نوڈلز وغیرہ, چکن آلمنڈس, چکن وتھ کیشو نٹس. ارے واہ, کیا بات ہے. تو دیسی کھانے بھی, آلو میتھی بڑی اچھی بناتی ہوں, قیمہ بڑا اچھا بناتی ہوں, اور بیوقوف بڑا اچھا بناتی ہوں. کبھی بنے بنائے مل جاتے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو کھانا کھلانا؟ ظاہر سی بات ہے, جو کھانا بہت اچھا بناتا ہے اس کو کھلانا بہت اچھا لگتا ہے. ایکچولی کھانا جو بنانا جانتا ہے نا, وہ کھانا خریدنے سے لے کر سرو کرنے تک اس کے ہی شوڈ بی کیئرفل, اور اس کو اس چیز میں کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ بعض اوقات سالن نکالتے ہوئے, سرونگ ڈش میں ڈالتے ہوئے کئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں نا میٹر کرتی ہیں کہ آپ کتنا کیئرفلی بنا رہے ہیں. ہجوم پسند ہے آپ کو یا اکیلے رہنا؟ اکیلے رہنا بالکل نہیں پسند. میں اکیلی ڈرتی ہوں, مجھے خوف آتا ہے, پتہ نہیں کیوں, اکیلے پن سے خوف آتا ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی, میں کوئی شوٹ وغیرہ پہ جاؤں, کوئی میرا کوئی پروجیکٹ ہو ڈرامہ وغیرہ کرنے کے لیے, تو ہمیشہ میں میٹ کو ساتھ رکھتی ہوں, آلویز. کچھ لوگ تو کہتے تھے بھئی ولن بن گئی. ایک ہیرن کیسے ولن ہو سکتی ہے؟ اس کو یہ تھا کہ میں جلدی سے ایک گھر بنا لوں. ماشاءاللہ یہ لالی ووڈ چلا رہا ہے. ارے واہ. تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں, وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں. میں بکھری ہوئی تھی, میں پھر
بڑی ایک انسپریشن لی ہے میں نے آپ سے، اور وہ یہ کہ آپ نے انڈسٹری میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو وہ بڑی خوبصورت تربیت دی جو کہ شاید آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں اگنور ہو جاتا ہے. یہ جادو کیسے کیا آپ نے؟ یہ جادو نہیں، اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور دیکھیں تو ہے بھی، بیکاز دس از ویری ڈیفیکلٹ رسپانسبلٹی، خاص طور پہ بیٹیوں کے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے بچے آپ کا کتنا کہنا مانتے ہیں. 2 بیٹیوں کی میں نے تربیت کی اور الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آیا سسرال سے، یعنی کہ شکر. تو باقی یہ ہے کہ گھر کا ماحول اس طرح کا بنا لیا جاتا ہے کہ وہ اس ماحول میں ڈھل جائیں. اب جیسا ایٹماسفیئر ہوگا، سردی ہوگا، یہ کمرہ وارم ہے اس وقت، تو اس کو وارم کیا ہے تو یہ ہمیں کمفرٹیبل لگتا ہے. تو اس طرح کا ماحول، اس طرح کا سارا سسٹم بنا لیا جاتا ہے تاکہ ان کو پرٹیکولرلی یہ نہیں کہ بھئی ایسے کرنا ہے، آپ ایسے کر کے دکھائیں تو وہ اس کو فالو کریں گے، اور وہ یہی ان کی تربیت ہے. میں صاحبہ سے ملا تو آپ کی جب بات آتی تھی تو ایک بڑا احترام، اور میں نے افضل خان صاحب ریمبو میں بھی یہی دیکھا کہ آپ کو لے کر کے وہ بڑا ایک ان میں شائستگی اور احترام آ گیا. یہ کیسی ماں تھیں آپ؟ سخت تھیں یا دوست تھیں؟ میں سخت ماں تھی، لونگ بھی، لیکن یہ مثلاً یہ ہے کہ ممی ہم نے اپنی کلاس فیلو کے ہاں جانا ہے، وہاں پارٹی ہے، تو ان کو کہنا کہ نہیں بیٹے ان کو ادھر بلوا لو، اور چلو برگر سینڈوچ جو وٹ ایور یو لائک آپ لوگ بنوائیں کریں اس کو. تو یہ سختی تھی اس وقت، میں ان کو زہر لگتی تھی. اسی طرح ریمبو اور صاحبہ کی شادی میں بھی کچھ لوگ تو کہتے تھے بھئی ولن بن گئی، ایک ہیروئن کیسے ولن ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں ہیروئن ہوں، ہیروئن نہیں رہوں گی. لیکن ابھی جو آپ کو میں ویمپش یا ولن ٹیمپرامنٹ کی خاتون نظر آ رہی ہوں، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. جب ان کی شادی کی بات شروع ہوئی، پہلے تو افیئر، آپ مجھے یہ بتائیں کون سے ہمارے کلچر میں کون سا کلچر ہے کہ ماں باپ کہے بیٹے اوکے گو ود یور فرینڈ اور بوائے فرینڈ بناؤ اس کو اور انجوائے یور سیلف. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر میں ایسا کرتی اور میرے داماد کہتے کہ یہ بڑی کوآپریٹو ساس تھی، وہ ڈگریشن تھی میری، ڈسکریڈٹ تھا. میں سخت ماں تھی، میں نے سختی کی. میں نے کہا کہ یہ ان چیزوں کی عادی ہے، اکانومی پہ آ کے ان کے کانفلکٹس نہ ہوں، ان کے جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ اکانومی پہ نہ ہوں. میں نے کہا تو چلو تم گھر بناؤ اس کو. یہ تو شی واز سو انوسینٹ. وہ کہتی کہ میں نے بس جتنی فلم پہلے تو دھمکی دے کے، اتنی بلیک میلر تھی نا بچپن میں، ایموشنل بلیک میلنگ کرتی تھی کہ میں نے جان دوں گی اگر آپ نے مجھے ہیروئن نہ بنایا. پھر اس نے مجھے تانے دیے، آپ کی عمر کا پتہ چل جائے گا نا کہ آپ کی بیٹی ہیروئن ہوگی، آپ خود ہیروئن رہنا چاہتی ہیں، کتنی سیلفش ہیں آپ. چھوٹی سی بچی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی فلموں میں آنے کے لیے. تو پھر جب فلموں میں آ گئی، اس نے 2.5 دن کچھ نہ کھا کر اپنا بی پی لو کر لیا. تو اس کے فادر نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم ساتھ ہیں اس کے. تو وہ گنز وغیرہ، جیرو کلچر، وہ اس دور کی بات بالکل ایسے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اتنا جان پہ کھیل رہی ہے تو بچہ جو بنتا ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے نا، جمال پاشا صاحب پائلٹ تھے خود بھی، بالکل ایسے. اس کو ٹھیک ہے بننے دو. وہ آئی اور اتنے گریسفلی اس نے کام کیا، اتنی گریسفلی انٹروڈکشن، اس کا سارا سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے ہوا. ورنہ ایسا نہیں، یہ دیکھیں ہیروئن ہونا بڑے کریڈٹ کی بات ہے، بڑا ایک انجوائبل چیز ہے، یہ عہدہ بڑا شاندار. اور دے اتنے بڑے رائٹر، اتنے بڑے اسکالر، ان کو کسی نے کہا کہ نیشو کی بیٹی ہیروئن ہو گئی ہے. کہتے نیشو کی بیٹی ہیروئن ہو گئی ہے؟ نیشو تو بھی خود بیٹی ہے. مجھے اس جملے کا میں آج تک اتنا انجوائے کرتی ہوں. کہتے وہ تو بھی خود بیٹی ہے. وہ چھوٹی عمر کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑی جلدی ہو جائے تو پھر وہ بہن بھائیوں کی طرح لگتی ہے. تو بہرحال جی، جب یہ اس نے
کچھ موویز میں کام کیا, 5-6 سال کیا اس نے, اپنا شوق نکالا. پھر ریمبو سے جو اس کو اٹیچمنٹ ہو گئی, تو آپ مجھے بتائیں کہ اب میں اگر ان کو سپورٹ کرتی ان کے رومانس کو, تو آپ مجھے کیا کہتے اس وقت؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے گھر بناؤ, اور جو اس کی ڈیمانڈ, وہ تو کہہ رہی تھی میں روکھی سکھی کھا لوں گی, میں چٹائی پہ سو جاؤں گی. خیر ریمبو وغیرہ ایسے بھی نہیں تھے, مطلب اچھے مڈل کلاس, گھر بار وغیرہ اچھے ٹھیک تھے, سیٹلڈ تھے. لیکن اس کے جو ناز نخرے, اس کے تو بس تفار, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, ایسے نہیں جانا, یہ گاڑی کا یہ کلر نہیں پسند, مطلب اس طرح کے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ ان چیزوں پہ لڑائی ہو جائے گی جب ان کے عشق کا بھوت اترے گا. اور وہ پریکٹیکل بات ہے. دیٹ واز کوائٹ پریکٹیکل کہ آپ اپنے بچے کو یہ سارا. تو اس نے پھر جو ایک انوسنٹ بات کی نا, جب عشق عروج پہ گیا, تو میں تو رسپانسیبل تھی. پروڈیوسرز کہتے کہ جی فلمیں تو کمپلیٹ کرے, کہتی نہیں باقی کی میں نے نہیں کرنی. تو پھر لوگ تو کہ اتنا پیسہ میں کہاں سے دیتی ان کو. میں نے کہا یہ فلمیں کمپلیٹ کرو. ریمبو نے بڑا سینسیبلی بیہیو کیا اور اس چیز کو مینیج کیا. تو پھر ان کی میں نے خود ایسی شادی کی کہ لوگوں نے, وہ شادی ایک مثال ہے. تو اس مثال کے کوئی اپریشیشن نہیں ہوتی. اس جو شادی دھوم دھام سے کی, اس کو کوئی نہیں اپریشیٹ کرتا کہ آپ نے شادی کی میں نے شادی کی مخالف نہیں کی تھی. میں کہہ رہی تھی شادی ہی ہونی چاہیے. اس وجہ سے ایک گھر بن گیا ریمبو کا, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن, تو دیٹ وومن از مائی سیلف. تو یہ کتنی, یہ اچھا, یہ ہر ماں یہی چاہتی ہے آف کورس. لیکن مجھے چونکہ رومانٹک وہ جس پلیٹ فارم سے دیکھ رہے تھے, دیٹ واز رومانٹک سائڈ. جو میری تھی ایک رسپانسیبل مدر, کیئرنگ شیئرنگ مدر کی سائڈ تھی. تو میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی, تو مجھے اس ڈیوٹی کا اتنا برا صلہ کیوں دے رہے ہیں بھئی آپ لوگ؟ آپ ڈیزاسٹر دیکھ رہی تھی جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی شادی بریک نہ ہو. یہ تھرو آؤٹ تو ان کی شادی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے, اور دے آر لیونگ ہیپیلی. لیکن اس میں کچھ میرا بھی کنٹریبیوشن ہے کہ نہیں؟ نہیں, بالکل ہے. اور یہ جیسے بیٹی کے حوالے سے آپ نے سوچا, اور یہ ریمبو کے حوالے سے بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے بہت محنت کی, اور گھر بنانے کے لیے بہت محنت کی. اس نے اپنے کریئر کو بھی ڈیمیج کیا, بیکاز اس کو یہ تھا کہ میں جلدی سے ایک گھر بنا لوں. ٹھیک ہے, وہ اچھی برے رول یہ وہ سارا کرتا, اپنا کریز چھوڑ کے اس نے نا نمبر آف فلمز کی, کوانٹٹی آف فلمز کی, اس نے کوالٹی نہیں دیکھی. کون سی بات بچوں کی آپ کو بہت خوش کرتی ہے؟ پیار کرنا, اور جو دکھ دیتی ہے وہ ان کا دور رہنا. یہ دونوں چیزیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے گرمیوں کی دوپہر اور سردیوں کی رات ہو. بٹ اٹ از اے پارٹ آف ویدر, پارٹ آف لائف. آپ نے جس انڈسٹری کو 70 سے 72 آپ نے موویز دیں, آج اس انڈسٹری کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ انڈسٹری نہیں رہی. بہت وقت چینج ہو چکا ہے. انسان کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے, وے آف لائف تبدیل ہو گیا ہے. جو پریورٹیز ہیں وہ اور ہو گئی ہیں, اور جو تھا پہلے وہ نہیں رہا. لحاظ, دید, محبت, توجہ, اپنے فیملی میں کنسنٹریٹ کرنا, ایسا کچھ نہیں رہ گیا. ہر کوئی اپنی ذات میں بزی ہے, موبائل پہ بزی ہے, فون پہ بزی ہے, اپنی ایکٹیویٹیز میں ویری بزی. تو جو پیرنٹس ہیں ہمارے جیسے, وہ تو ایسے انتظار کرتے اور شکل ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری باری کب آئی, کب بات کریں گے. تو یہ اس کا ابھی سہیلیوں کے ساتھ, اب کی زندگی میں سہیلیاں ہیں؟ پتہ نہیں, مجھے دوستی نہیں کرنی آتی, مجھے سہیلیاں اور فرینڈ شپ نہیں مجھے آتی. مجھے بس ہر دل عزیز ہونا آتا ہے.
مجھے نہیں پتا مجھے کہ نہیں پتا۔ دوستی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ, unfortunately I'm not lucky in this aspect, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ دوستی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. مجھے تو بس یہی پتا ہے کہ مجھے پیار کیے جاؤ, مجھے چاہے جاؤ. یہ سیلفشنس ہے یا میرا لائف سٹائل ایسا رہا ہے, میں کیا کروں. اب 15-16 سال کی لڑکی جو سیلیبریٹی بن گئی ہے, وہ تو یہی کہے گی نا کہ سب میرے پیچھے ہیں, سب مجھے پیار کرتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو وہ اسی طرح اس کی گروتھ میں وہ چیز شامل ہے. گروتھ میں ایک میرے ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. کون سی بات آپ کو انڈسٹری کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں گی کہ ہمیں اس چیز کو توجہ دے کے ہمیں اپنے کانٹینٹ اور پروڈکشن کو بہتر کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں اب جو آج کے دور ہے, ابھی ریسنٹلی جو بن رہا ہے یا جو کچھ بنایا جا رہا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنا زیادہ کنٹینٹ ہے. اب ایک ایپ ہے ٹک ٹاک, اس پہ ہر کوئی بڈھا بزرگ موٹا پتلا اندھا لولا لنگڑا بہرا ہر طرح کا شخص ڈانس کر رہا ہے. تو اب جو ڈانس آپ کی نظر میں آئے گا یا آپ کو اپیل کرے گا, وہ بہت ہائی پروفائل قسم کا ہوگا. اور آج انپریڈکٹیبل ایک وقت ہے کہ کوئی بھی چیز ہٹ ہو جاتی ہے وائرل ہو کے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جو کیلکولیشن ہے, آپ اس میں فیل ہو گئے. آپ کا ایک دوسرا بڑا خوبصورت پہلو ہے, اور وہ ہے لکھنے کا, شعر پڑھنے کا. آپ کا شعر پڑھنے کا انداز بہت خوبصورت ہے. تھینک یو. میں آپ ملک سے باہر بھی گئی؟ جی, لکھنؤ گئی ہیں آپ, اور لکھنؤ تو ایک آپ کہہ لیں سند ہے. ہاں جی, شاعری کا ہب ہے. کیسا رہا اس سفر میں ایک نئی پہچان آپ کی؟ ہم تمام شعراء کرام کے ساتھ ہم لوگ گئے, ایک ڈیلیگیشن گیا, اس میں سب نے سار کانفرنس تھی, 7 ملکوں سے شاعر لوگ آئے ہوئے تھے. سب نے اپنا اپنا کلام پڑھا. الحمدللہ مجھے بڑی پذیرائی ہوئی, اور انہوں نے میرا انٹروڈکشن بھی ایسے کرایا کہ دیکھیں ماشاءاللہ. اب مجھے شرم آ رہی ہے نا کہتے ہوئے, وہ شعر بھی ہیں, غزل بھی ہیں, اور اس طرح کی باتیں کی. دیکھیں, اور جب میں چل کے آئی تو کہتے ماشاءاللہ یہ لالی ووڈ چلا رہا ہے. ارے واہ, کیا بات. تو مطلب یہ بڑا کیا بات ہے. واز اے گریٹ آنر فار می. تو وہاں پہ جب پڑھا تو حیران ہو گئے. تو وہ میں اس کے آپ کو پلیز میں سننا چاہوں گا. وہ یہ نظم تھی: جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں, جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں, وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں, وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں. تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں, وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں. میں بکھری ہوئی تھی میں پھر جی اٹھی ہوں, میں بکھری ہوئی تھی میں پھر جی اٹھی ہوں, وہ پھر مجھ کو سپنے دکھانے لگے ہیں. میرے سامنے بیٹھ کر چپ کے وہ ماضی کے قصے سنانے لگے ہیں. بپا حشر محفل میں ہونے لگا ہے, وہ ہر سمت جلوے لٹانے لگے ہیں. نشو روک لو دیکھو جانے لگے ہیں, منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت, بہت. تھینک یو. اور ایک ریمبو کے مطلب ایک ڈفرینٹ سا یونیک کانسیپٹ تھا. وہ سارے چینلز پہ میں نے تقریباً یہ پڑھ چکی ہوں. وہ یہ تھا کہ ایک چینل تھا جس پہ ساس اور داماد کا کانسیپٹ تھا ایک, اور ادھر سے سعود اور ان کی ساس آئے ہوئے تھے, وہ بھی بہت اچھے پرفارمر ہیں, اور ادھر میں اور ریمبو تھے. تو میں نے جہاز میں بیٹھ کر یہ لکھا. میں نے کہا یہ تو اس پہ نہ لکھا تو پھر کاہے کی شاعرہ ہوں, اپنے آپ سے میں لڑ رہی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ داماد کے بارے میں: نیچی نظریں اور پھول سا لہجہ, ہر خطا سے یہ پاک ہوتے ہیں, جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں. تو یہ میں نے لکھا اور وہاں بہت اپریشیٹ ہوا. اور پھر آخر میں نے ایک نظم پورے یہ ایک جیو پہ مشاعرہ تھا عید کے حوالے سے, مزاحیہ مشاعرہ تھا.
پھر کمپلیٹ کی کہ ان کی آمد سے گھر یوں مہکا ہے، داماد کی، ان کی آمد سے گھر یوں مہکا ہے، پورے سسرال میں کیا ٹہکا ہے، کوئی فرمائش کرنا پوری ہو، وہ لمحے خطرناک ہوتے ہیں، جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ تو اپنے داماد کو میں نے ڈیفینڈ کرنا تھا نا، تو میں نے کہا کہ اپنے داماد کا کیا ذکر کروں، اپنے داماد کا کیا ذکر کروں، ڈونکی کنگ کو تو سبھی جانتے ہیں، اور ایسے داماد ہوں تو بیٹی کے مستقبل تابناک ہوتے ہیں، جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ تھینک یو۔ آپ خود سے لڑتی ہیں؟ نہیں، خود سے نہیں لڑتی، کسی سے بھی نہیں لڑتی، خاموش رہتی ہوں۔ یہ ابھی عادت، اچھی والی عادت ڈیولپ ہوئی ہے، خاموش رہتی ہوں، صبر کرتی ہوں، اور جو چیز ناقابل برداشت ہو اس وقت پڑھتی ہوں ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک ایسا ہی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پروڈکشن کی جانب آتی ہیں اور آپ کو کوئی موقع ملے لکھنے کا، جی، میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ اگر آپ پروڈکشن میں آئیں، آپ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ میں آئیں، تو وہ کون سا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہیں گے جو آج کے سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے؟ وومن امپاورمنٹ اور انٹرٹینمنٹ، اور بس اس طرح جو ڈیلی ایشوز ہیں اس طرح کے جو بھی، اور خاص طور پہ نا نشے کا جو ایشو ہے وہ نئی جنریشن کے لیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایشو، اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں جو سینئر ہیں آپ لوگ چلتی پھرتی یونیورسٹیز ہیں، تھینک یو، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ان تمام لوگوں سے کوئی زندگی کی سیکھ کی صلاح لوں۔ جی، تو آپ مجھے کیا صلاح دیں گی؟ وہی جو قائد اعظم نے کہا تھا، کام کام اور کام، محنت اور اپنے کام پہ کنسنٹریشن۔ بہت شکریہ۔ تو باقی یہ ہے کہ کانفیڈنٹ رہیں اور محنت کریں اور اللہ سے مانگیں، بس۔ بہت محبت۔ ہمارے پروگرام کے چلی کہانی کے اختتام پہ ہم اپنے مہمان کو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میزبان ہی آپ ہیں اور مہمان بھی آپ ہیں، سو مچ، تھینکس اے لاٹ۔ تو ہم ایک کتاب دیتے ہیں اور اس میں ایک تحریر ہوتی ہے، تو میں نے آج آپ کے لیے جو کتاب چنی ہے وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اور اس میں نے آپ کے لیے ایک تحریر لکھی ہے، وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ کے سناؤں؟ ہاں، شور۔ ہماری بہت دلکش نشو جی، دنیا شہرت کو آسائش سمجھتی ہے، مگر لوگوں کے ہجوم میں رہنے والا ہجوم میں بھی کس قدر تنہا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے، جس پر لوگ، ان کو کس نے بتایا؟ جی، یہ وہی جانتا ہے جس پر لوگ رش کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے اپنے اصولوں پر خود بھی زندگی گزاری اور اپنی تربیت کے نتیجے میں اپنی اولاد کو بھی اصولوں پر زندگی گزارنے والا بنایا۔ آپ کی زندگی اس پھول کی مانند ہے جس کی مہک سے گلستان تو مہک جاتا ہے، مگر پھول تنہا رہ کر جسم پہ لگے کانٹوں کو بھی پالتا ہے۔ گریٹ۔ آپ کی مسکراہٹ سے جو ڈمپل نمایاں ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ غم کے پہاڑ اس ڈمپل میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ چلی کہانی نے جو کتاب آج آپ کے لیے چنی ہے اس کا نام ہے حرف حرف حقیقت، جو کہ واصف علی واصف محترم کی تحریر کردہ ہے۔ جی۔ الفاظ جن کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کس احساس سے جنم لیتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو خود سے ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے گی۔ چلی کہانی کی ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی کہانی سنا کر بلقیس سے نشو کا سفر طے کروایا۔ آپ کا بہت اپنا احسن سید۔ Thank you so much, Ahsan Sayyed. I am so thankful to you, and thank you so much for making me a part of this beautiful show.
اٹس لولی. بہت اچھا لگا بہت اور بڑا انٹلیکچوئل قسم کا یونیک قسم کا کانسیپٹ رہا ہے. بہت بہت تھینکس. تھینک یو.